بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایچ وائی اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو دھونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت ہی آسان عمل بتا دیا ہے، لیکن یہ عمل صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نماز پنجگانہ کا پابند ہے، اس لیے کہ یہ عمل نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو جائیں گے۔ پھر وہ 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ساتھ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد ذکر اور اذکار کیے بغیر فوراً مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بندہ وضو کر کے مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا چند لمحات کے لیے مسجد میں بیٹھنا در حقیقت انعامات الہی کو اپنی جھولی میں سمیٹنا ہے۔ بلا شبہ وہ بندہ خسارے میں ہے جو انعامات وصول کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے گھر سے پلٹ آئے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد وہ جتنی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو قضاء و قدر سے اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی لکھ دی جاتی ہے۔ بلکہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کیے بغیر صدقہ کرنے والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب مل جائے تو اسے ہر نماز کے بعد یہ عمل محبت اور خلوص سے کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب میں مال و مال کر دے گا۔ محتاج اور نادار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مالدار دولت مند لوگوں نے بلند درجات کما لیے، ہمیشہ کا چین لوٹ لیا، اور ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال و زر اس کے علاوہ ہے جس کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، جہاد اور صدقہ کرتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے، اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان میں سے کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے والوں میں سے سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ تمہاری برابری کو صرف وہی لوگ کر سکیں گے جو تمہارے جیسے عمل کرے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ہم لوگوں نے اس حدیث میں اختلاف کیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہنا چاہیے۔ آخر میں ابو صالح کے پاس گیا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر سب 33 بار کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پر نشان پڑ گیا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں۔ اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی آئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے
جب ہم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہو۔ جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پر جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو۔ یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو دہرائے تو اس کی دن بھر کی تمام تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور وہ نئے سرے سے حشاش اور بشاش ہو جائے گا۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اسم اعظم جیسی ہے۔ ہر پریشانی کے لیے پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، یا پھر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ تسبیح فاطمہ کی برکت سے انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور صدقہ خیرات کرنے والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب مل جاتا ہے اور انسان کی تمام مشکلیں اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تسبیح ضرور پڑھ کر سویا کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ آمین۔